الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ہمارے خاندان میں ہمارے بزرگوں کے تبرکات یہ ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے۔ میرے دل میں بہت عرصے سے یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ تبرکات مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ میں نے جس وقت اس کی ڈیمانڈ کی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ اس میں سے فلانی چیز میں نے رکھنی ہے، بالکل اسی طرح سے وہ سارے کے سارے 100% چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی، اور ان میں 2 نعمتیں ایسی آئیں جن میں سے ایک کا مجھے علم بھی نہیں تھا، اور وہ ایک قرآن پاک تھا جو حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا حضرت فیض عالم اور ان کے پردادا حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کاتب تھے اور قرآن پاک لکھا کرتے تھے، ہاتھ سے لکھتے تھے قرآن پاک۔ ابو بکر فرقان نال ہوئی تو وہ قرآن پاک ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن پاک میرے والد گرامی کی لائبریری میں تھا۔ جب وہ لائبریری مجھے ہینڈ اوور ہوئی میں نے وہ دیکھا تو الحمدللہ اس میں وہ قرآن پاک بھی موجود تھا۔ تو یہ ہمارے خاندان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جو حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار یہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک میں ہمیشہ زیارت کراتا ہوں۔ آج بھی آپ کو میں اس کی زیارت کرواؤں گا۔ نالا ہوں گا دونوں نال بھیجا تھے اسے واسطے سے۔ اب وہ اٹھے آ نعرہ تحقیق۔ یہ اہل سنت والجماعت کو ترتیب نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ ترتیب جو غلط کرے گا میں اس کا نعرہ نہیں سنوں گا، یہ ترتیب کی غلطی نہیں لگنی چاہیے۔ ابو بکر چشمے ماں روشن، چشمے ماں روشن دل ماں شاد۔ میں اکثر تقریبات میں جاتا ہوں تو وہاں پہ جب وہ میرا اعلان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سجادہ نشین سیدہ شریف، تو میں وہاں پہ تصحیح کرتا ہوں۔ اور اس وقت بھی چونکہ آپ پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں جہاں بھی جاؤں آپ اعلان کریں ہمارے ہاں ایک سجادہ نشین ہے اور اس کا نام صاحبزادہ محمد ابو بکر ہاشمی ہے۔ سجادہ نشین سیدہ شریف کے آستانے میں صرف ایک ہے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی سجادہ نشین ہے، اور اگر کوئی سجادہ نشینی کا وہاں پہ کہے گا تو ہم اس کو سجادہ نشین نہیں مانیں گے۔ یہ اعلان بھی ایسی جگہوں پہ نہیں۔ اس دن میں بورے والا گیا، مجھے یاد ہے، تو وہاں پہ اس نے یہ اعلان کیا تو میں نے وہیں پہ اس کی تصحیح کی کہ یہ اعلان غلط ہے۔ اسی طرح میں اگلے دن مال چک گیا تو وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا تو انہیں بھی میں نے تصحیح کی۔ تو میں نے کہا یہ آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو وہ قرآن پاک کی میں آپ کو زیارت کراؤں گا۔ اس کے بعد ایک چیز ایسی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آخری ایام میں ایک لکڑی کی تختی کے اوپر قرآن پاک کی آیتوں کا ایک تعویذ نما ایک چیز بنائی، اور وہ ہمارے اپنے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے جو چھوٹے بھائی تھے حضرت خواجہ نور عالم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آستانہ عالیہ سیدہ شریف کے پہلے سجادہ نشین انہوں نے مقرر فرمائے، انہیں یہ تختی عطا فرمائی اور انہیں کہا کہ جس وقت صدیق احمد جوان ہو جائے گا، ہوش کو پہنچے گا، اس وقت آپ نے یہ تختی انہیں دے دینی ہے۔
اس کے بعد آگے وصیت فرمائی کہ میری اولاد میں جس جس بندے کے پاس یہ تختی چلے گی وہ میرا جانشین ہوگا. جانشین سجادہ نشین یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں، میں اس بحث میں نہیں آتا، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. تو وہ تختی بھی آج پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اس کی بھی زیارت کریں اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر عطا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے ساری کی ساری محفوظ ہیں. تو میں پہلے خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات، اس کے بعد میں وہ تختی جو حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ آپ کو زیارت کے لیے پیش کروں گا، اور سب سے آخر میں سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی زیارت حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک اپنے دست مبارک سے، وہ یہ جب میرے پاس پہنچا اس وقت یہ کتابی شکل میں تھا اور پرانا کاغذ بالکل بوسیدہ ہو گیا. ہم اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو اس کا کاغذ جو تھا وہ بھرنا شروع ہو جاتا تھا. وہ پھر میں نے اس کو سارے کو کاٹ کے 957 پیج ہیں یہ الگ الگ کر کے ان تمام پیجز کو لیمینیشن کروا لی، لیمینیشن کروائی تاکہ اس تک ہاتھ نہ پہنچے، آپ اس کو پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں. وہ ماشاءاللہ یہ میرے ساتھ موجود ہے، یہ بھی میں آپ کو زیارت کراتا ہوں. تو میں شروع ہوتا ہوں حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات سے. حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سردیوں کی چادر مبارک. حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی لنگی مبارک. حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ناڑ کی ٹوپی مبارک. یہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تسبیح مبارک. اس تسبیح کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1000 دانے کی تسبیح ہے اور اس کے اوپر آپ ہر روز 24,000 اس میں ذات پڑھا کرتے تھے. اس کے ساتھ وہ 24 شمارے الگ لگے ہوئے ہیں کہ ہر 1000 کے بعد آپ اگلا شمارہ کرتے تھے نا، تو 24,000 اس میں ذات آپ نے، میں نے ایک دن حساب کیا تو آپ کا اس میں ذات پڑا ہوا 27 کروڑ بنتا تھا کہ آپ نے 27 کروڑ اس میں ذات پڑھا. یہ حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی رومال، آخری وقت کی قمیص اور روضہ شریف کے پھولوں کی چادر. حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مفلر، کیلم والا شریف کا رومال اور پرنا. حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مدینہ منورہ سے صوفی نذیر شاہ صاحب نے لا کر پیش کیا. حضرت خواجہ صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ٹوپی مبارک. میں ادھر 2 بچوں کو پکڑاؤں گا، یہ قرآن پاک لے کے آپ کے بیچ میں آپ دیکھتے جائیں، اس کو ہاتھ نہ لگائیں
کیونکہ وہ پھر اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. یہ میں اوپر سے اتار دیتا ہوں, آپ دیکھتے جائیں اور زیارت کرتے جائیں اور بڑے غور سے دیکھیں کہ کمپیوٹر سے زیادہ خوبصورت لکھائی ہے. میں نے پورے قرآن پاک میں دیکھا ہے نون ہے, آپ کہیں سے اٹھائیں ایک جیسا نون ہوگا. یہ کمپیوٹر کر سکتا ہے, بندہ نہیں کر سکتا, لیکن وہ ہاتھ کا یہ اٹھانا پکڑو, ادھر سے آپ پکڑو, ایسے آپ کو زیارت کرنی, ادھر سے چلتے ہوئے یوں ہو کے باہر نکل آئے. یہ قرآن پاک ویسے بھی برکت والی چیز ہے, لیکن حضرت خواجہ درویش احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح ادھر ہی آپ دلشاد آپ کے پاس پہنچیں گے, آپ کے پاس آئیں گے, بالکل آپ کے پاس آئیں گے, بالکل بے فکر ہو جائیں, آپ ساروں کے بیچ میں سے یہ گزریں گے. اپنی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کے اس کی زیارت کریں, دیکھ لیں. شعیب پیچھے ہو کے یہ جو رستہ بنایا ہوا ہے نا, ادھر بیچ میں سے آپ گزرتے جائیں, تھوڑا سا میری طرف ہو جائیں, تھوڑا میری طرف ہو جائیں. قرآن پاک ویسے بھی برکت والی چیز ہے, لیکن جس محبت کے ساتھ آپ نے لکھا وہ دیکھنے کے قابل ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ سال میں مکمل ہوا, 2 سال میں, کتنے عرصے میں مکمل ہوا, لیکن موٹا سارا جو میرا اندازہ ہے یہ کہیں 1750 سے لے کر 1800 عیسوی اس کے درمیان کہیں مکمل ہوا ہے. ایگزیکٹ تاریخ کا اندازہ نہیں ہے. میں نے ویسے جو ہمارے والدین بڑوں کی وصال ہوئے اس حساب سے اندازہ لگایا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق یہ 1750 سے لے کر 1800 کے درمیان کہیں کسی وقت میں لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلتے آئیں جی. چلتے ہیں, شاباش. نہیں سب سے آخر میں یہ حضرت خواجہ محبوب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک سے لکھی ہوئی تختی. میں نے بڑی مشکل سے اس کی کچھ عبارت پڑھی. قرآن پاک کی آیات ہیں اور ان کی اپنی ایک ترتیب ہے جس ترتیب سے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. میں نے اس کی تصویر بھی بنائی ہے اور تصویر بنا کے اپنے فیس بک پہ میری جو آئی ڈی ہے اس پہ میں نے لوگوں کی زیارت کے لیے رکھی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ تختی ہے. یہ جس وقت میرے پاس پہنچی ہے تو یہ ٹوٹی ہوئی تھی 3 حصوں میں. وہ پھر میں نے اس کو وہ کرا کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا خوبصورت فریم لگا کے تاکہ اس کی حفاظت رہے. اس کے دونوں سائڈوں پہ شیشہ لگا دیا ہے تاکہ اس پہ مزید مٹی نہ پڑے. وہ لفظ پڑھے نہیں جاتے تھے لیکن اب الحمدللہ یہ پڑھے جاتے ہیں الفاظ.